اللہ 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 اللہ۔ باب 12 غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا۔ باب من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے۔ یہ دیکھیے جی، ایک بڑا اہم باب ہے جس میں دانستہ یا نادانستہ، یعنی جان بوجھ کر کے یا انجانے طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اس لیے کہ نظر کے کچھ احکام بہت پیچیدہ ہیں، اس پر کم گفتگو ہوتی ہے، لوگ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم تقریباً اس کو دیکھ رہے تھے تو فقہ کے اندر علماء نے جتنے اقسام اس کے بیان کیے ہیں تو تقریباً 9 قسم ہے نظر کے۔ کتنے قسم ہے؟ 9 قسم ہے۔ تو ہم نے کچھ قسموں کو شمار کیا، کچھ قسموں کو ہٹا دیا، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم اس پورے اقسام کو، یعنی 9 قسموں کو آپ کے سامنے، 9 بلکہ 11، ان 11 قسموں کو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں وہاں تک اگر پہنچتے ہیں، اور پھر اگر مجاز بنا اس طرح سے تو ہم پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھنے کی نظر کے تعلق سے کوشش کریں گے، کیونکہ اصول ثلاثہ میں بھی ہم لوگ اس کو پڑھے تھے اور مختصر پڑھے تھے، وہاں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی موقع ملا تو ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے کل تک میں اگر اکٹھا ہو گیا سارا معاملہ تو اس کا اختصار ہو گیا، نوٹ بن گیا اگر، تو پھر ہم اس کی وضاحت آپ کے پاس ٹو دا پوائنٹ، ایک پوائنٹ کے طور پہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، باب من الشرک، یہ بات شرک میں سے ہے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے نظر مانے۔ ہمارے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو مسلمانوں کے طرف نسبت کرنے والے لوگ کثرت سے انجام دیا کرتے ہیں، وہ اعمال جو شریعت کے مخالف ہوا کرتی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ماننا ہے نا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا ہے۔ اور اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے بہت سارے لوگ غیر اللہ کی طرف نظر و نیاز کرتے ہیں، اپنے اولیاء کے نام پر، اپنے بزرگوں کے نام پر۔ مثال کے طور پہ اگر میرا مریض صحیح ہو گیا تو ہم اس کو لے کر خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جائیں گے۔ اگر میرا بیٹا ایگزام میں پاس ہو گیا تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بکرا ذبح کریں گے، فلاں کریں گے، چلا کریں گے۔ یہ سب کیا ہے جی؟ سب کے سب شرک مبین ہے، کھلا ہوا شرک ہے اور ظلم عظیم ہے جو لوگ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح کا کام کرنا ہے شرک اکبر ہے، اور انسان کو دائرہ اسلام سے، ملت اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا ملت اسلام سے اس کو خارج کر دیتی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیے گا، قبر والوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے پیروں کے لیے جو لوگ نظر مانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نظر عبادت ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ نظر عبادت ہے تو وہ کبھی بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف نہیں کریں گے یا غیر اللہ کی جانب اپنے نظر کو نہیں پھیریں گے۔ لہذا ضرورت ہے توحید کی دعوت کو عام کرنے کی اور ان باتوں کی وضاحت ان لوگوں کے سامنے کرنے کی، تاکہ دین اسلام نکھر کر کے، کھل کر کے ان کے سامنے اس کی وضاحت آ سکے۔ اب یہاں سب سے پہلی چیز یہ ثابت کرنی ہے ہم کو اور آپ کو کہ نظر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ بولیے جی۔ عبادت ہے۔ عبادت۔ نظر عبادت ہے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ 2 طریقے سے ثابت ہوگا۔ نظر عبادت ہے، یہ 2 طریقے سے ثابت ہوگا۔ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ نظر جب بھی کبھی مانا جاتا ہے تو نظر کرنے میں
یا نظر ماننے میں جس کے لیے نظر مانی جا رہی ہے اس کا تقرب مقصود ہوتا ہے، اس کا تقرب مقصود ہوتا ہے، یا اس کی تعظیم ہوتی ہے. ہم جس کو عظیم سمجھتے ہیں اسی کا نام کا نظر مانتے ہیں، اسی کے نام کا نظر مانتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اللہ کو عظیم سمجھتا ہے تو اللہ کے نام کی نظر مانے گا، اور کوئی اگر قبر والے کو عظیم سمجھتا ہے، اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اور کسی ولی کو، کسی بابا کو اگر عظیم سمجھتا ہے تو وہ اس کے نام کی نظر مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ضروری ہے کہ جس کے لیے نظر مان رہا ہے آدمی، نظر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جس کے لیے نظر مانی جا رہی ہے اس کی عزت اور اس کے تعظیم نظر ماننے والے کے دل کے اندر بیٹھی نہ ہوئی ہو. یہ دوسری چیز. اور نظر وہ مانتا ہے تقرب کے لیے، کس کی؟ جس کے لیے نظر مان رہا ہے اور اس سے خیر کی امید رکھتا ہے. مثال کے طور پہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظر کوئی آدمی مان رہا ہے تو کیوں نظر مان رہا ہے؟ اس سے خیر کی امید رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بولیے. جی جی نظر مان رہا ہے، یہ نظر مان رہا ہے کہ میرا بیٹا پاس ہو گیا تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بکرا ذبح کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہا تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، ہمارے بیٹے کی مدد کر دیجئے، ایگزام میں پاس کروا دیجئے اس کو، اس کے بدلے میں ہم آپ کے نام کا ایک بکرا ذبح کر دیں گے. یہی نا مطلب ہوا جی؟ جی جی اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے. یعنی گویا یہ پوائنٹ ہے، سمجھ لیجئے، کسی بھی مرد کو یا کسی بھی عورت کو آپ ایسا نہیں پائیے گا جو کسی قبر والے کے لیے نظر مانتی ہو اور اس قبر والے کی وہ تعظیم نہ کرتی ہو یا کرتا ہو، یا اس سے خیر کی امید نہ رکھتا ہو. تو تعظیم کرنا اور خیر کی امید رکھنا اور یہ ارادہ رکھنا، یہ امید رکھنا کہ یہ ہم کو روزی دے گا، یہ ہم کو اولاد دے گا، یہ ہم کو بیماری سے شفا دے گا، یہ ہم کو مال عطا کرے گا، یہ امید لگانا، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی اور یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ صرف اللہ. اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی اس کو پھیر کر کے اللہ سے ہٹا کر کے غیر اللہ کی طرف کرتا ہے تو یہ کیا ہوگا جی؟ شرک اکبر ہوگا. شرک اکبر ہوگا. یہ پہلا طریقہ ہوا، یہ ثابت ہوا کہ نظر عبادت ہے. اب دوسرا طریقہ ہے، دوسری دلیل یا دوسری وجہ دیکھیے کہ نظر عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے نظر کو نظر ماننے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ مت سمجھیے گا. نظر پورا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نظر کو پورا کیا کرتے ہیں، نظر کو پورا کیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے، جو لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے اور ان لوگوں کی کو اجر و ثواب سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے جو لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، آرڈر دے رہا ہے کہ نظر کو پورا کرو، اور اللہ رب العالمین نظر مان کر نظر کو پورا کرنے والوں کو ثواب سے نواز رہا ہے. یہ کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ یہ ساری باتیں عبادت ہے کہ یہ نظر عبادت ہے. اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عبادت ہے تو اس کو غیر اللہ کے لیے کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو اے مسلمانوں، مومنوں، موحدین کی جماعت، کبھی بھی آپ کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ نظر کو آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف صرف کریں، کیونکہ یہ عبادت ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے لیے کسی کے لیے نظر مانا اور اس نظر کو آپ نے پورا کیا تو یقین مانیے آپ نے شرک اکبر کیا، اور جس کے لیے آپ نے نظر مانی ہے آپ نے اس کی عبادت کی، اس کی عبادت کی، کیونکہ نظر کا ماننا عبادت ہے. اور اگر قبر والے کے لیے مانا گیا
تو یہ عبادت کو کس کے لیے کیا گیا؟ قبر والے کے لیے. قبر والے کے لیے کیا گیا. اور عبادت یہ حق کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. اس حق سے اللہ رب العالمین کی اس حق کو لے کر کے اس کے مخلوق میں سے کسی کو بھی دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ شرک ہے، بلکہ شرک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. جی. اب یہاں سے نظر کا معنی اور پھر نظر کے اقسام ہیں جو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پہ چند سوالات ہیں ہمارے پاس آئے ہوئے جو ہمارے واٹس ایپ میں آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک آدھ منٹ ہے ابھی تو ان سوالات کی وضاحت کر دیں. یا ایک سوال ہے کہ اب جب ہم بے نمازی کا ذبیحہ کھانے سے اجتناب کر رہے ہیں تو لوگ ہم سے بہت سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ چاول، دال، گیہوں وغیرہ جو کھیتی کی جاتی ہے وہ ہندو لوگ پہلے اس میں بھومی پوجا کرتے ہیں پھر کھیتی کرتے ہیں، تو اس کو ہم نہ کھائیں. کیا کہتے ہیں جی آپ لوگ؟ اس کا جواب. یہ تو ذبیحہ نہیں ہے. بالکل سیدھا سا جواب ہے اس کا کہ جانور کو ذبح کرنے میں اور چاول گیہوں میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے چاول گیہوں خریدتے تھے نہیں خریدتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی جس سے آپ نے گیہوں خریدا تھا، ادھار خریدا تھا گیہوں آپ نے. تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک آدمی چھری چلا کر کے ذبح کر رہا ہے، اس کے عقیدے کا اثر ہو رہا ہے اس جانور کے اوپر جس کو حلال کیا جا رہا ہے. اور چاول دال دونوں میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جو بھی یہ سوال کیا ہے یا جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایک بات اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سے پوچھیے ہم جواب دیں گے، ورنہ سوالات اس طرح نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر بہت کچھ ہم لوگ نہیں کھا سکیں گے، ETC بولتے ہیں. تو آپ ان کو BTC بولیے. وہ کہتے ہیں ETC، آپ کہیے BTC. کیا ETC؟ پھر کچھ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ لوگ جو بول رہے ہیں بولنے دیجئے، ان کے بولنے سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ نے مسئلہ ان کو بیان کر دیا، بتا دیا کیا مسئلہ ہے. اور جہاں تک چاول گیہوں دال کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے بھی خریدا ہے. اللہ رب العالمین نے ذبیحہ کے تعلق سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ کے تعلق سے فرمایا. ہم نے اسی دن بیان کیا تھا کہ اگر غیر مسلم بھی مچھلی کاٹ کر کے دے رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. عدنان نے سواب دیا تھا نہیں دیا تھا جی؟ جی. اگر آپ مرغی ذبح کر کے دے رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم بھی اس کو بنا کر کے دے رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. یہ دیا تھا نہیں دیا تھا جواب؟ جی سر. جی. ہو گیا. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ سیک ایک سوال تھا. ہاں اسے اگر ذبح کر رہے ہیں تو اگر سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو اس کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جان بوجھ کر کے الگ کر دیا؟ نہیں جان بوجھ کر نہیں، اگر غلطی سے ہو گیا. غلطی سے ہو گیا تو کھا سکتے ہیں. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں اور عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا، دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، بدعتی ہے، تو ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا بتائیے؟ آپ بدر سے لوگ اولا مل کے جواب دیجیے. پہلے بدر عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کمپلیٹ اسی وقت ہوگا جب وہ نمازی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ توحید اسی وقت کمپلیٹ ہوگا کیونکہ کسی بھی اعمال کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ توحید ہے. توحید ہے.
اور ہم یہ کئی مرتبہ آپ کے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ مشرک کے کوئی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اگر توحیدی میں اس کا گڑبڑ ہے تو وہ نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، روزہ رکھ لے، کچھ بھی کر لے، قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی کافر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی اور کوئی سوال؟ شیخ السلام علیکم. میرا ایک کتاب سوال و تھا سنت شیخ. کے علاوہ جی شیخ کی جس مسجد میں کتاب و سنت کے علاوہ دوسری تعلیم دی جاتی ہو، دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہوں، فقہ پڑھائی جاتی ہو، بتائی جاتی ہو، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا صحیح ہے؟ چیپٹر جو چل رہا ہے اسی پہ بات کیجیے آپ. مسجد کے تعلق سے نہ، وہ مسجد کے تعلق سے نہیں ہے بات. دوسرا سوال کیجیے. شیخ السلام ایک علیکم. سوال ہے. وعلیکم السلام. جی کل کے شیخ ہاں کامران، ایک منٹ. کامران جی بولیے. جی کل کے درس کے متعلق جیسے اس مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا جس کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی، تو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے باہر کے ملکوں میں چرچ کو یا دوسرے جگہ کو خرید کر مسجد بنایا جاتا ہے، یا اس جگہ میں اگر کوئی ایسی جو مسجد نہیں تھی اصل میں اور اس کو بعد میں خرید کر مسجد بنا دیا جاتا ہے، تو کیا اس پر بھی یہی حکم آئے گا یا الگ ہوگا؟ نہیں، اس پر یہ حکم نہیں آئے گا. اس کی تطہیر کر کے، اس کو صفائی ستھرائی کر کے، اس کو بتوں وغیرہ سے جو چیز موانع ہے ان چیزوں کو ہٹا کر کے اس پہ نماز ادا کر سکتے ہیں. یہی علماء نے فتویٰ دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ چونکہ میرا ایک سوال تھا. عقیدے سے ریلیٹڈ معاملہ تھا نا، پرٹیکولر منافقین کا، اور اس کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل فرما دی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جی چونکہ وہ معاملہ تھا. اور کوئی؟ تسخیر فاطمہ، کوئی آپ کا سوال تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طرح سے سابقہ کلاس میں ہم نے لعنت کے متعلق جس طرح سے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہے، ہاں لیکن کسی کے عمل کے اوپر ہم لعنت بھیج سکتے ہیں، مثلا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اس طرح سے. ہاں، اس طرح سے عمومی کہہ سکتے ہیں. جو چوری کرے اس پر لعنت ہو اللہ کی، جو شراب پیے اس پر لعنت ہو. جی، تو سوال یہ ہے کہ شیخ اگر کوئی ظالم جرم کرتا ہے تو مظلوم کیا اس کی جرم کی شدت سے اس پر لعنت بھیجے یا پھر پرہیز کرے یا پھر اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑے؟ نہیں، اس پر لعنت نہیں بھیجنا. ظالم کے اوپر لعنت نہیں بھیجنا، اس کے ہدایت کی دعا کیجئے، یا زیادہ سے زیادہ اس پر بد دعا کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا جیسے تم پر اللہ کی لعنت ہو. جی جیسے مظلوم کی خاص ہے کہ اللہ مظلوم کی بد دعا جلدی قبول کرتا ہے، تو ہمیں لعنت بھیجنے کی اکثر جو ہوتی ہے، میں نے معاشرے کی اکثریت تکیہ کلام یہ ہے کہ چھوٹی بڑی ہر بات پہ اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. مومن جو ہے لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، حدیث ہے نا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور ہم تو بولے کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اور وہ زندہ ہے تب بھی اس کو خاص کر کے اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اگر پتہ چل گیا کہ مر گیا ہے وہ اور کفر کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے تب کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو زندہ حالت میں نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمر کے کسی مقام پر اس کو ہدایت دے دے، تو ہم کو چاہیے کیا کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں. لعنت کر کے کیا فائدہ، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو ہدایت دے دے ہماری دعا کی برکت سے، اللہ اپنے فضل اور توفیق سے. جی شیخ، بارک اللہ فیکم. اور کوئی سوال تھا کسی کا؟ جی السلام علیکم. میرا ایک وعلیکم سوال تھا سر. السلام. وعلیکم السلام. جی جیسے کہ ہم لوگ کام میں جاتے ہیں، باہر کہیں ہوٹل میں رک جاتے ہیں، کہیں کسی کے گھر میں رک جاتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھیے غیر مسلم کا بھی ہوٹل رہتا ہے، وہاں پہ نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اگر سامنے میں آپ کے کوئی بت وغیرہ رکھا ہوا نہیں ہے جی جی اور تصویر وغیرہ رکھی ہوئی نہیں ہے جی اور صاف ستھری جگہ دیکھنے میں لگ رہی ہے، کوئی چیز ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہے یہاں پہ، تو اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے پھر. شیخ میرا ایک سوال ہے. جی
بہت ٹائم پہلے نظر مانی ہو کسی چیز کی، پھر بعد میں بہت ٹائم بعد وہ یاد آ گیا ہو، لیکن پھر اس کو اگر پورا نہ کرے تو اس میں مطلب گناہ ہوگا کیا؟ ابھی بات آئے گی انشاءاللہ کل درس میں، کل کے درس میں باتیں آ جائیں گی. اب نظر کی جب ہم لوگ تفصیل پڑھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو ہوگی. اور اگر آپ کی بات نہیں آئے گی تو کل کے درس میں پوچھیے گا پھر نظر کے تعلق سے جب ہم بحث کریں گے اس پر. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جی ایک بہن سوال کی ہے، ہاں اگر کبھی نماز پڑھتا ہو کبھی نہیں پڑھتا ہو، ایسے شخص کا ذبیحہ کیا حکم؟ وہ بھی اس کا بھی وہی حکم ہے. جیسے ظہر اور عصر جس شخص نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا نماز اور پھر مغرب کے وقت وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پھر کیا وہ کلمہ پڑھے گا اس کے بعد پھر نماز پڑھے گا یا ایسے ہی پڑھ سکتا ہے؟ کلمہ پڑھ لے تو اچھا ہے. کلمہ پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جائے. جی سر. اس میں جتنا سوال لوگ کرتے رہیں گے معاملہ اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے گا. بولیے کوئی بول رہے تھے کچھ آپ؟ جیسے اکثر کوئی 4 وقت نماز پڑھتا ہے، فجر کا اکثر سو جاتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کیا اس کا ہاتھ سے ذبیحہ کھا سکتا ہے آدمی؟ نہیں کھا سکتا ہے نا. فجر نہیں پڑھتا ہے ایک بات، یا اٹھ کے لیٹ سے پڑھتا ہے، دونوں میں فرق ہے. جی پڑھوے نہیں کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. جیسے اس کا ہی گھر میں جیسے کوئی جانور ذبح کرتا ہے اگر تو فجر کبھی میں نہیں دیکھیے پڑھتا ہے مسجد، تو کیا عذر ہے اس کے پاس؟ کوئی عذر ہے؟ دیکھیے جس کا اسی کا ہے، جیسے بوجھل خانہ اسی کا ہے، ہاں فجر کے وقت دیکھیے مسجد نہیں جاتا ہے. جس دن غوث کرتا ہے اس دن فجر میں مسجد نہیں جاتا، بندہ نہیں پاتے، لیکن جب جائیے گا تو اس کو دیکھے گا وہاں موجود ہے وہ. تو گھر میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ اس کا بارے علم نہیں ہے ہم کو. ہاں تو پوچھ لیجئے اس سے کہ گھر میں پڑھتے ہیں آپ. اگر گھر میں بھی پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہوگا وہ. اس کا ذبیحہ کھا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے اس کھا سکتے ہیں اگر وہ پڑھتا ہے تو. ہم کہہ رہے ہیں مطلق جو چھوڑ دیتا ہے، جو مطلق چھوڑ جو دیا ہمیں بالکل نہیں پڑھا، یعنی فجر کا ہی چھوڑ دیا، پڑھوے نہ کیا. لیکن ایک آدمی ہے سو گیا، آج رات کو سو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ آنکھ نہیں کھلی، اٹھا 7 بجے 8 بجے، پہلا کام وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیا. اس ایسا ہو سکتا ہے کسی سے، اس کا عذر ہے کہ اس کو آنکھ لگ گئی، الارم لگایا لیکن آنکھ نہیں کھلی. لیکن ایک آدمی ہے کہ پڑھبے نہیں کرتا، اذان ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے، نہیں جا رہا ہے، سارے لوگ اس کے سامنے سے مصلی لوگ جا رہے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ ہے کہ چون سے چا نہیں کر رہا ہے بیٹھے ہوئے. تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے بتائیے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ